بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اہم خبریں ہیں۔ ایک تو امریکی سائفر کی گونج ہے، اس دفعہ مقصد کیا ہے تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غدار آرمی چیف گرفتار ہو گیا، بڑی ہلچل مچ گئی۔ یہ کہاں ہوا اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مارک اپ کس طرف جا رہا ہے۔ عدلیہ میں قاضی فائز کو دھکے مار کے نکالنے کی تیاریاں شروع ہیں، کیونکہ قاضی فائز صاحب جو ہے وہ ایک اور کیس لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ آئینی ترامیم کا مسودہ بھی سامنے آ گیا۔ 2 مہینے کی تاخیر خود حکومت نے اعلان کیا، اور خصوصی کمیٹی میں آج عمر ایوب کی نون لیگ کے اجلاس میں بڑی شدید تلخ کلامی بھی ہوئی، اور تحریک انصاف کے ممبران جو ہے وہ اغوا کیے جا رہے ہیں۔ نمبر کتنے حکومت کو چاہیے؟ نون لیگ کی پریس کانفرنس بھی سامنے آئی، اور تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کے احتجاج میں کچھ اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن خان کی طرف سے آرٹیفیشل کال، اور پھر علیمہ خان نے جو خان کی رہائی کا نعرہ بلند کیا، عوام اس پہ لبیک کہہ رہی ہے۔ پختون جرگے میں بھی بڑی اہم قراردادیں آج پیش ہوئیں، گلوکار عمر ملک کی رہائی کا آرڈر بھی ہوا۔ یہ تمام تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کی۔ سب سے پہلے خان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے 15 اکتوبر کی کال ڈی چوک پہ یہ عوام کے سامنے آ رہی ہے، اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ویڈیو پیغامات بھی آ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نہ شرافت ہے، نہ قانون ہے، نہ اخلاقیات ہے، نہ انسانیت ہے۔ 15 اکتوبر کو آپ ڈی چوک کا رخ کریں گے، اور حکومت کی طرف سے ان کے صحافیوں کی طرف سے باقاعدہ پیغام رسانی، تحریک انصاف کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی احتجاج کی اسٹریٹجی نہ بنائیں، صورتحال بگڑے گی، نقصان ہوگا۔ لیکن اب تحریک انصاف کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ان کے پاس اب کھونے کو کیا رہا ہے؟ میرا تو ایسا خیال نہیں ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈی چوک میں احتجاج کے لیے قیادت کے کچھ لوگ شامل نہیں ہیں۔ علی بن گنڈا پور کا نام بھی لیا، بیرسٹر سیف وغیرہ کا بھی۔ لیکن میرے خیال میں خان کی دیکھیں رہائی کے وجہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور یہ پاکستان کی عوام کروا رہی ہے احتجاج، کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو اس میں اڈیالہ جیل میں خان کی گمشدگی کی اطلاعات کہ اڈیالہ جیل میں خان موجود نہیں، دوسری وہ میرا آپ نے پچھلا ویلاگ دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد اب جو اڈیالہ جیل میں جب خان موجود بھی تھے تو اس وقت بھی جو حالات تھے، خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ ایک عام قیدی سے بدتر سلوک تھا۔ مثال کے طور پر جو ادویات عمران خان استعمال کر رہے تھے، وہ ختم ہونے کے بعد جیل انتظامیہ نے انہیں نئی ادویات اپنی دینا شروع کر دیں۔ یہ ایک تشویشناک معاملہ تھا۔ خان کا کھانا تو گھر سے جاتا نہیں، جیل میں جو کھانا بناتا تھا اسے بھی نکال دیا گیا تھا۔ باسی کھانا دینے کی بھی بات چیت ہو رہی تھی، جیل میں چہل قدمی بھی روکنے کی بات ہو رہی تھی جو قیدیوں کا حق ہے جیل مینول کے مطابق، وہ بھی بند کر دی گئی۔ اخبارات جو ملتی تھی وہ بھی بند کر دی، پہلے تبدیل کی گئی تھی۔ اور اسی طرح بجلی بند کرنے کا، بیرک کو جو اوون بنانے کا سلسلہ وہ تو جاری و ساری تھا۔ اب کوئی نہ کوئی پھر ایسی جا کے خبریں بھی خان کو دیتا تھا کہ جی لوگ باہر نہیں نکل رہے، قیادت ہمارے قبضے میں ہے، لوگ نہیں آئیں گے، اس طرح کے پیغامات بھی آتے تھے۔ پھر عدالتوں کو استعمال کر کے ملاقاتیں بھی بند کر دی گئیں۔ اب جو 15 اکتوبر کی مجبوراً تحریک انصاف کال دی، تحریک انصاف کے جو مزاحمتی گروپ ہے جو احتجاج کے حق میں ہیں، انہیں یہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ آپ کی پردہ دار خواتین کو ہم اٹھا لیں گے۔ تو اب تحریک انصاف کی قیادت اور عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عمران خان کو بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ان کے حوالے کرنا ہے یا انہیں بچانا ہے۔ دیکھیں بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن عوام کی کوشش اپنی جگہ بڑی اہم ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کیا کیا تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی صحت تباہ کر لی، اپنے آپ کو ٹی بی کروا لی، اپنی اکلوتی بیٹی کو چھوڑ دیا، جس طرح ملک بنا کے ان کو دیا، ملک بنانے کی خاطر وہ تمام قربانیاں دیں، اور بنانے کے بعد کیا ہوا؟ بیمار قائد اعظم کو، کمزور قائد اعظم کو کوئٹہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، طاقت کا استعمال ہوا۔ اور فاطمہ جناح ان کی جو بہن ان کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا وہ الگ ہے۔ کردار کشی، پسلیاں تک توڑی گئیں، مہم چلائی کردار کشی کی۔ انتخابات میں ایوب خان کیا کرتا رہا، اور ابھی علیمہ خان اور عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ بالکل وہی کام ہے، سیم۔ اب پاکستان کی سیاست کا خان واحد رہنما اس لیول پہ۔ دیکھیں زرداری اور نواز شریف کی جیل کی بات کرتے، یہ بستہ الف کے بدماش اور ڈاکو لوگ جس طرح موجود تھے وہ نوجوان تھے۔ خان کی آج عمر دیکھ لیں آپ، انگریزوں سے قائد اعظم لڑتا رہا، ان کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں ان کی شکلیں بھی کالی اور دل بھی کالی۔ یہ لوگ نواز شریف کے مقابلے میں نہیں تھے۔ اب اس 435 دن کی قید میں بے گناہ عمران خان، اب دیکھیں حکومت تو احتجاج کے لیے روکنے کے لیے کوشش کرے گی، ڈی چوک میں آنے نہیں دیں گے، خواجہ آصف، عطا تارا، رانا سنالا، وہی دھمکیاں پہلے والی، وہی پیغامات، اٹک جی پل کراس کر کے دکھا دینا، 26 نمبر چونگی کراس کرو، ڈی چوک پہنچ کے دکھاؤ، اور جب پہنچ جائیں تو پھر منت ترلا شروع۔ تو یہ شنگھائی کارپوریشن کے نام پہ یہ جو حکومت بلیک میلنگ کر رہی ہے کہ آپ کی خواتین کو اٹھا لیں گے، تحریک انصاف کی عادت کو مجبور کریں گے، لیکن عوام جو ہے وہ کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ انتظار پنجوتا نے پٹیشن دائر کرتا تھا، وہ اٹھا کے لے گئے، ایم این اے اغوا کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آئینی ترامیم کی جو کوششیں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی اجلاس کی آڑ میں کی جا رہی ہے، اس لیے سب اچھا ہے کہ رپورٹ نہیں ہے۔ حکومت دیکھے تھوڑی سی بھی سنجیدہ ہو، پاکستان سے مخلص ہو، تو یہ بڑے آرام سے معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ احتجاج کو ختم کرنا بڑا آسان کام ہے۔ فی الفور عمران خان کی ملاقات ان کی بہن نورین خان سے کروا دیں، سارا معاملہ ختم۔ تحریک انصاف احتجاج بالکل نہیں کرے گی، لیکن
یہاں پر جو اہم نقطہ اب آ رہا ہے کہ امریکہ سے انہیں باقاعدہ طور پر سائفر ہے شنگھائی کارپوریشن کانفرنس نہیں کروانی، اور یہ چونکہ یاد رکھیں روس اور چین کی قیادت میں اسے مغرب اور نیٹو کے متبادل ایک بلاک دیکھا جاتا ہے۔ امریکہ اسے چین اور روس کے مفادات کے فروغ کے لیے ایک نظام سمجھتا ہے، اسی لیے وہ اسے ایک چیلنج سمجھتا ہے، اور کیونکہ اس میں بیلاروس اور ایران کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ عالمی طاقت کا جو نظام ہے جس میں چین اور روس کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، خطے میں مغرب کے مفادات بھی ہیں، افغانستان بھی ہے، آپ کو پتہ ہے افغانستان کو شامل اس میں کیا گیا ہے۔ اب 2022 میں اسرا خان کے خلاف سائفر بھیجا گیا تھا جنرل باجوہ کو۔ اب یہاں پہ شنگھائی کارپوریشن کو کس طرح سبوتاج کیا جاتا ہے، یہ حقیقی معنوں میں حکومت کی واردات لگ رہی ہے۔ اب دیکھ لیں تحریک انصاف کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ تو کہتے ہیں خان سے ملاقات کرائیں، 72 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اب یہ معاملات حل کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کون سی اتنی بڑی وہ بات مانے، خان سے ملاقات کروانا کون سا مشکل کام ہے؟ کون سی ایسی قیامت آ جائے گی اگر نورین خان جا کے عمران خان سے مل لے گی؟ عمران خان کی صحت اور زندگی کے متعلق جو خدشات ہیں جو عوام میں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ جتنی بھی خبریں ہیں ان میں جو صداقت ہے جو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ لیکن ان سارے معاملات کو حکومت چھپانا چاہتی ہے، یہ بہانہ بنا کے شنگھائی کارپوریشن کانفرنس کو خود سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے یہ آپ کو پتہ ہے غلام ہے۔ اب یہی واردات کرنا چاہتی ہے۔ یہ فوکل پرسن خان کا 4 دن سے غائب ہے، پابندی جو لگی خان پہ ملاقاتوں کی، اور پھر اوپر سے فالس فلیگ آپریشن کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف ایک محب وطن جماعت ہے، ورنہ یہی بلاول اور شہباز شریف مشترکہ کانفرنس کر کے اسی ملک میں OIC نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے خان ہم دیکھتے ہیں OIC کرواتا کیسے ہے، اور OIC میں 57 ممالک نے آنا تھا، اسلامی ممالک 57، یہاں تو 10 ممالک آ رہے ہیں۔ 57 ممالک کا یہ کہتے تھے اجلاس نہیں ہونے دیں گے، فیٹف میں بلیک لسٹ سے گرے میں نہیں جانے دیں گے۔ بلاول کپڑے پھاڑ دیتا تھا، اس وقت چیخے مارتا تھا، آج کہہ رہا ہے آئینی ترامیم کروا کے دکھاؤں گا۔ بہرحال اس پہ تو وفاقی وزیر قانون کا اپنا کہہ رہا ہے کہ یہ 25 اکتوبر کے بعد جائیں گی، کیونکہ یہاں پہ ان کا چیف جسٹس جو ہے سہولت کار، سب سے بڑے سہولت کار، اس کی ریٹائرمنٹ میں پورے 9 دن رہ گئے، ورکنگ ڈیز 9 دن رہ گئے، اور اس نے 2 بڑے کیس اپنے سامنے لگا لیے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ قاضی فائز نے آخری گیند تک لڑنے کا فیصلہ کیا کہ جب تک دھکے مار کے نہیں نکالتے میں نہیں نکلتا۔ یہ آئینی ترامیم کی جو درخواست اپنی سربراہی میں 17 تاریخ کو قاضی صاحب نے لگا لی۔ اب اطلاع یہ ہے کہ کوئی جج اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، تو سینیورٹی لسٹ میں سب سے نیچے کے جج جسٹس شاہد بلال حسن کو اور نعیم اختر افغان، وہ شاید 15ویں یا 14ویں نمبر پہ سینیورٹی لسٹ میں، دونوں کو بٹھا لیا، کیس سنیں گے۔ اب آئینی ترامیم کا براہ راست بینیفیشری یہ شخص خود ہے۔ دیکھیں نا، اس کا مقصد تو سپریم کورٹ کی طاقت کو ختم کرنا اور گینگ آف 3 کی مدت ملازمت کی توسیع، یہی مقصد تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو اپنے تابع دار کر لیں۔ آئینی عدالت بنانے کا اصل مقصد ان کا یہی تھا۔ اب یہ کیس چاروں ہائی کورٹس میں لگا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی محفوظ کیا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں واضح طور پر حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی آئینی ترمیم، کوئی مسودہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو اب آ چکا ہے۔ بلوچستان بار کونسل بھی اسے سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے چیلنج کر چکے ہیں، ایڈوکیٹ عابد زبیری نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو قاضی فائز نے اپنے پاس لگا لی ان کو۔ اب حکومت کو ترامیم پوری کروانے کے لیے 5 سینیٹر اور 7 قومی اسمبلی کے ممبران کم ہیں، کیونکہ مولانا راضی نہیں ہے، اختر مینگل کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس صورتحال میں اب جو عدالتی بحران ہے، قاضی اپنے جانے سے پہلے بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب لسٹ اگر دیکھیں نا تو اس میں قاضی فائز کے بعد منصور علی شاہ چیف جسٹس جو بھی بننے والے ہیں، یہ 2025 تک رہیں گے، پھر منیب اختر ہیں وہ 2028 تک رہیں گے، اس کے بعد جسٹس امین الدین خان ہیں، وہ چیف جسٹس شاید بن ہی نہ سکیں جے افریدی کے بعد، کیونکہ ان کا وہ ریٹائرمنٹ ہی پہلے آ جائے گی۔ اسی لیے آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے کہ انہیں جسٹس امین الدین خان کو وہاں شفٹ کر دیا جائے۔ ان کی ویسے بھی شہرت ایک ربر سٹیمپ کے جج کی طرح ہے، سارے میں نے وکلا سے پوچھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ہر فیصلے بس مور ہی لگاتے ہیں، اور قاضی صاحب کا تو حال یہ ہے کہ ان کی عدالت میں جو فیصلہ جائے پوری قوم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کریں گے کیا، کیونکہ انہوں نے تو سر پیر سے حقیقی معنوں میں اتاری ہوئی۔ یقین کریں، میں آپ کو ان کا تھوڑا سا ٹریک بتاؤں، آپ سمجھیں، بلا چھینا تھا انہوں نے، مخصوص نشستیں لینے کا جواز بنایا، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے، اب دوبارہ بلا واپس نہ چلا جائے اس کی نظر ثانی کی پٹیشن بھی لگا لی، انتخابات میں پہلے سول بیوروکریسی کے لگایا ریٹرننگ افسر جوڈیشری کی بجائے، اور پھر دھاندلی کا معاملہ آیا تو کہتا تھا میں تو سوشل میڈیا ہی نہیں دیکھتا، لیول پلینگ فیلڈ بھی چھین لی تھی کہ کچن میں نہ جاؤ گرمی ہے۔ پھر انتخابات ہوئے، تحریک انصاف کے انتخابات کے بعد بھی دوبارہ گنتی میں 3 نشستیں چھین لی، پنجاب میں مینڈیٹ کی واپسی کے ٹریبیونل میں ریٹائرڈ جج لگا دیے، اور سب سے بڑھ کر جو اس نے تباہی اور بربادی کی وہ 63A کے فلور کروسنگ کا یہ دروازہ جو اس نے کھولا ہے، جس کے بعد آئین اور قانون کی دھجیاں اڑتی جا رہی ہیں، یقین کریں۔ اور اب آئینی ترمیم کا کیس لگا کے بیٹھ گئے، 9 دن اس کے رہ گئے ہیں، جج اس کے ساتھ کوئی سلام دعا پہ تیار نہیں، الوداعی ڈنر میں کوئی آنے کو تیار نہیں۔ جتنی خدمت اس شخص نے کی ہے، یقین کرنے سے تو تا حیات چیف جسٹس لگانا تھا جی، یہ ایک باقاعدہ پارٹی بن کے نا اس کے اوپر اپنا سب سے اوپر نام لکھوائے، صرف 63A پہ۔ اب حکومت کو دیکھیں 5 سینیٹر اور 7 اراکین اسمبلی چاہیے یہ واردات پوری کرنے کے لیے، تو اغوا کرنے کا، لوگوں کو اٹھانے کا، مار پیٹ کا سلسلہ۔ ابھی مبین عارف جٹ، آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا گجرانوالا NA 78 سے وہ مسلم لیگ کا خرم دستگیر کو ہرا کے بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ، اس کی فیکٹری پر حملہ، اس کے کاروبار پر حملہ،
وہ تحریک انصاف کے سینٹر سیف اللہ ابڑو، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ رحیم یار خان میں وہ جاوید اقبال وڑائچ، اس کا گھر ڈیرا انہوں نے گرا دیا۔ اور وہ ریمنڈ ڈیوس صاحبہ، معاف کیجیے گا، عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی خود اغوا تحریک انصاف کروا رہی ہے۔ خان کا پورا کنبہ، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، اس کے بھانجا، سارے جیل میں، کہہ رہے ہیں تحریک انصاف خود کروا رہی ہے۔ ایسے بدبخت لوگ۔ اب ان کی واردات کے ہر صوبے سے ایک جج لیں، نمائندہ لیں، اس کی عمر میں 3 سال میں اضافہ کریں، مرضی سے قانون میں تبدیلی کروائیں۔ اب ٹوٹل دیکھیں آئینی عدالت میں کیس کتنے ہیں، 200 کیس ہیں ٹوٹل۔ اب جے یو آئی کا جو مسودہ آیا ہے، مولانا نے تو کہا ہے کہ ہماری تجاویز تسلیم کریں تو پھر ووٹنگ شوٹنگ ہوگی، لیکن اس میں بھی مولانا نے کہا 9 مہینے 8ویں ترمیم پہ لگے ہیں تو 9 دن اس پہ لگیں۔ اب 9 دن پورے رہ گئے ہیں قاضی کی ریٹائرمنٹ میں، ورکنگ ڈیز، یعنی 25 اکتوبر تک مولانا تو نہیں اس کے حق میں بیٹھے گا۔ یہ تو مولانا کا بڑا ٹیکنیکل وار ہے۔ اب جو ڈرافٹ انہوں نے جمع کرایا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں کے اندر آئینی بینچ بنائیں اور چیف جسٹس یہی ہو، 7 4 سینئر جج لگا دیں ہم، اور سپریم کورٹ میں جس طرح چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ہوں، ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہی 2 ججز لگا دیں سینئر۔ اب جے یو آئی کا جو ڈرافٹ، اس میں ایک اور بڑی ٹیکنیکل اور بڑی اہم چیز تھی، انہوں نے کہا آپ آئینی بینچ بنائیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس کے ساتھ 4 سینئر جج لگائیں، اور ہائی کورٹ میں سینئر جسٹس کے ساتھ 2 لگا کے ایک بینچ بنا کے سائڈ پہ کر دیں، وہ ایک کیس سنتے رہیں۔ اس میں انہوں نے ساتھ آرمی چیف کی، سروس چیف کی توسیع کا معاملہ کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے، یہ بڑا اہم معاملہ انہوں نے۔ اور پھر الیکشن کمشنر اور اس کے اراکین کے بارے میں بھی کہا کہ یہ صرف قرارداد کے ذریعے کام کریں گے، ورنہ یہ لوگ بھی فارغ۔ حکومت نے خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی بنایا، واردات تھی ان کی، تحریک انصاف کو آن بورڈ لے، ویسے انہیں جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن عمر ایوب نے جا کے وہاں انہیں رگڑی نمبرز، انہوں نے کہا جی پورے کرنے ہیں آپ، ہمارے اغوا کر رہے ہیں، بندے اٹھا رہے ہیں، یہاں ہم سے آئینی ترامیم کروانا چاہتے ہیں۔ عمر ایوب کے اپنے گھر پہ بھی حملہ ہوا، یاد رکھیں، پولیس نے چھاپا مارا، وہ جو گھر کی خواتین انہیں بھی ہراساں کیا، اس کے بیٹے سے 15 سال کا بچہ، اس سے موبائل بھی چھین لیا، خواتین سے بدتمیزی بھی کی۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ باقی لوگ تو چلے خاموش ہیں، وکلا کیوں خاموش، یہ کیوں تحریک کیوں نہیں شروع کرتے؟ آئین قانون سب کچھ تباہ، ان کے اپنے ساتھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے دیکھی، پی ڈی ایم کی حکومت میں 3 سال میں انہیں 1 ارب 70 کروڑ گرانٹ کے نام پر وکلا ایسوسیشنز کو، بار ایسوسیشن کو ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسان نیازی ان کا ساتھی ملٹری کورٹ میں بے گناہ ہو یا انتظار پنجوتا ان کا ساتھی 4 دن ہو گئے مسنگ پرسن ہو، یہ نہیں بول رہے، آئین و قانون کے کھلواڑ پر یہ نہیں بول رہے۔ وہ جو گنڈا پور نے کہا تھا نا، من نوٹ وکھا میرا بوٹ منی، بالکل اس پہ ایکوریٹ بیٹھتی ہے ان پہ۔ یہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ اب اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون جو ہے، وہ ان کو اتنا پیسہ 40 کروڑ پیسے ابھی دیا احسن بھون کو، اور 22 تاریخ کے اپنے الیکشن ہیں، پھر بھی خاموش۔ لیکن میں یہاں پہ سوچ رہا تھا جتنی مرضی طاقت لگا لیں، عامروں کا حال کیا ہوا؟ میں نے بڑا غور کیا اس پہ، دیکھا 12 اکتوبر بھی ہے مشرف، اس کے صرف حالات دیکھ لیں، عبرتناک، دردناک۔ وہ خواہش کرتا رہا کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ دم توڑوں، ایسا نہیں ہوا، رات کے اندھیرے میں لا کے دفنایا۔ جنرل ضیاء الحق کی بھی یہی خواہش تھی، سرزمین پہ مروں، وہ مرا پھٹا فضا میں۔ تو مشرف کی قبر کا آج کسی کو پتہ نہیں، ضیاء کی قبر مزار پہ کوئی نہیں جاتا، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، یحییٰ خان کو دیکھ لیں، ایوب خان کو دیکھ لیں، کہ قبر کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے۔ ابھی ندیم انجم صاحب کا کسی کو نہیں ہوا، باجوہ کا کدھر گیا؟ جنرل باجوہ گمنامی میں چھپا ہوا ہے، جیب میں قرآن لے کے پھرتا رہتا ہے اپنی صداقت کے لیے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اب ان لوگوں نے جہاں جہاں یہ واردات کی، فوجی مداخلت کی، میں وہ ممالک بھی دیکھ رہا تھا، مثلا مصر میں نے دیکھا، میانمار دیکھا، پاکستان دیکھا، ان کے حالات، برکینا فاسو، ان لوگوں کے اب نام ہی نہیں سنے ہوں گے اپنے، گینی، مالی اور سوڈان، یہ تو سنے ہوں گے افریقہ کے۔ یہاں پہ معیشت سمیت سیکیورٹی، فورن انویسٹمنٹ، کھیل، سب کچھ تباہ و برباد۔ مصر میں مرسی کو اٹھا کے IMF یورپ نے ڈالروں کی برسات کر دی، لیکن مصر کے حالات 40% آج بھی خط غربت سے نیچے، کرنسی تباہ و برباد، سب کچھ۔ اور جہاں فوج نے مداخلت نہیں کی، ہندوستان آپ کے سامنے 1947 میں آزاد ہوئے اکٹھے، سیاست سے فوج دور ہے، جمہوری طاقت آج دنیا کی تیسری معیشی طاقت بھی بن گئی۔ سری لنکا دیوالیہ ہو گیا، لیکن فوج سیاست میں نہیں ہے، وہاں بھی سیاسی استحکام آ چکا ہے، یہ الیکشن ان کے ہوئے ہیں ابھی، آپ دیکھ لیں۔ باقی ممالک میں آپ دیکھیں، ایشیا کا سب سے بڑا ملک، اسلامی ملک، 27 کروڑ کی آبادی انڈونیشیا کی، سہارتوں کی حکومت ختم ہوئی، وہاں جمہوریت بحال ہوئی، معیشت آزاد ہوئی۔ 1998 میں فوج وہاں سے نکلی، مالی بحران تھا، آج معیشت 1 خرب 40 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، الیکٹرانکس، پام آئل، سب چیزوں میں ان کی وہ دڑا دڑ برآمدات۔ اور یہاں ورلڈ بینک کی رپورٹ کہ خط غربت سے 40% اب نیچے چلے گئے ہیں، 40% پاکستانی، معیشت تباہ و برباد، عدم استحکام، کھیل، بے روزگاری، ہر چیز تباہ۔ ابھی جو 60 ارب ڈالر کا صرف ایکسپورٹ کا خسارہ ہے، اور آئین اور قانون کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سیاسی عدم استحکام آپ دیکھ لیں، ملک کا کوئی شعبہ اٹھا لیں، کوئی محکمہ اٹھا لیں۔ ابھی پختون قومی جرگے کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا،
80,000 پختون شہید ہوئے ہیں، تقریباً 10,000 کے قریب دھماکے ہوئے اور 1800 کے قریب جو خیبر پختونخوا کے مشران وہ جو سینئر ہیں انہیں قتل کیا گیا۔ مسجدیں، خانقاہیں، عبادت گاہیں، امام بارگاہ سب کچھ انہوں نے اڑایا۔ پشتون جرگے میں جو رپورٹ ہے کہ 57 لاکھ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے اور 25 لاکھ ابھی تک بیچارے واپس نہیں آ سکے۔ بہرحال ایک انٹرنیشنل خبر ابھی ایران کے حوالے سے بڑی اہم، جو اسماعیل قانی ان کا جو چیف ہے پاسداران انقلاب کا، یہ حسن نصر اللہ اسماعیل ہانیہ کے قتل میں اسرائیل کی ایجنسی موساد کی مدد کر رہا تھا، وطن سے غداری کر رہا تھا، مخبری کر رہا تھا۔ ہندوستان ٹائمز نے پوری ایک خبر چھاپی ہے کہ اس کے ڈائریکٹ رابطے نیتن یاہو کے ساتھ بھی تھے، اور یہ القدس فورس، ان کی جو ملٹری آپریشنز ہیں، انٹیلیجنس آف سروسز ہیں، یہ سب اس کے انڈر آتی تھی، اور یہ اس کے حوالے تھی، اور یہ بندہ ان کا چیف نکلا غدار۔ اندازہ کریں، لبنان کے دورے میں وہاں کہتے غائب ہو گیا، بیروت میں ملاقاتیں کرتا رہا، ایران کی پراکسی جو عراق میں یا ملیشیا میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی معلومات دیتا رہا، اور قاسم سلمانی کے بعد اسے 2020 میں بنایا گیا تھا، اور یہ بجائے جنگیں لڑنے کے پرائیویٹ میٹنگز کا بڑا مشہور تھا، خفیہ ملاقاتوں میں۔ بہرحال انٹیلیجنس نے نظر رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے پکڑ لیا۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی سارے ہائی ویلیو ٹارگیٹس کیسے معلومات جا رہی ہے، پتہ چلا ہے تو گھر کا بھیدی لنکا ڈار ہے، اتنے بڑے ہائی لیول پہ آرمی چیف، ذرا اندازہ کریں، غدار نکلا اور پکڑا گیا۔ بہرحال وہاں پہ کام ٹھیک کرتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے، وہ ان کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ معاف کرے، اس طرح کی غداروں کی لسٹ سے ہم مسلمان آپ کو پتہ ہے اس حالات میں پہنچے ہیں، چاہے وہ باجوہ ہو یا یہ اسماعیل قانی ہو۔ اسی طرح کے لوگوں کی وجہ سے یہ حالات ہوتے ہیں۔ عمران خان جیل میں، اور وہاں پہ دیکھنا سارے رہنماؤں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور پاکستانیوں کو یہ میری تو خواہش ہے، یقین کریں یہ 15 اکتوبر کو ڈی چوک نہ پہنچیں، اور ڈی چوک کا یہ معاملہ اس طرح نہ پہنچیں کہ یہ پہلے حل ہو جائے، خان سے ملاقات کروا دیں، کیونکہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ بہت آگے جائے گا اور یہ بنگلہ دیش والا معاملہ بن جائے گا۔ اور دیکھیں اب انہیں عقل آتی ہے کہ نہیں آتی۔ ہماری تو دعا ہے عقل آئے، پاکستان کا سوچیں، انہیں بڑا محب وطن ہے، شنگھائی کارپوریشن کے بڑے تابعدار ہے، لیکن اگر یہ سائفر والا معاملہ ہے اور انہیں ہدایات ملی ہیں کہ اس کو روکنا ہے، سبوتاج کرنا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے یہ چاہیں گے کہ احتجاج ہو۔ دیکھیں اب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔